بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک واقعہ منقول ہے۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ وہ اس کا وہم ہے، کیونکہ وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہے تو اس کے ذہن میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ لیکن جب مسلسل یہ آواز آنے لگی تو اس کو یقین ہو گیا، چنانچہ قبر میں یہ آواز ہے، قبر کے اندر کچھ ایسا ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہنے لگا، تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ لوگ اس کے ساتھ آنے لگے۔ پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ تمہارا وہم ہے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو لوگ اس کے ساتھ وہ آواز سننے قبر کی طرف چل پڑے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے پوچھا جائے کہ آیا کہ قبر کو کھولنا چاہیے یا نہیں۔ تو وہ علماء کے پاس گئے اور ان سے ایک تفصیلی بیان لیا اور اس بارے میں تفصیل سے علماء سے دریافت کیا۔ چنانچہ تو اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تم اس کے زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہو تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی انہوں نے اوپر سے تختہ ہٹایا، ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے، جلدی سے میرے گھر سے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا کہ کپڑے لائے اور اپنے گھر کی طرف وہ بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا۔ جب لوگ اندر گئے تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اس عورت نے اپنا سر کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ کھال ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک بال نوچا اور نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے ہیں، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ ہی نہیں رہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں ناخن پر ناخن پالش لگاتی، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ بے پردہ خواتین کے لیے ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور عریانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو ہماری خواتین کو ایسے واقعات سے سبق لینا چاہیے اور پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر اور ایسے کام کرنے چاہیے جن کا اسلام میں کہا گیا ہو، نہ کہ اس کے برعکس جا کر غلط کام۔